السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں جو سینئر قانون دان ہے دو شاہ فیصل الیاس صاحب اور ولی خان افریدی صاحب، انہوں نے جو نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقہ کار پر نگران وزیر اعلیٰ جو ہے اس کی تعیناتی ہوئی ہے تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 224 اور 224A جو ہے وہ اسمبلی جب موجود ہو اور نگران وزیر اعلیٰ ہو تو اس وقت جو ہے اس پر نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت جو حالات تھے تو وہ نارمل حالات نہیں تھے، اور ایسے حالات میں جو ہے پھر آرٹیکل 224A جو ہے اس کے تحت یہ تعیناتی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ساتھ جو ہے شاہ فیصل الیاس صاحب موجود ہے جنہوں نے نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کو چیلنج کیا ہے۔ ان سے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا کیا ایسے پروسیجر ہے اس کا اڈاپٹ کرنے کا، کہ کس طرح جو ہے اس کی تعیناتی ہوگی۔ سر بتائیے گا، جس طرح تعیناتی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، کیا پلی دیا ہے آپ نے اس درخواست میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے ناظرین کو ابھی عرض کیا کہ آرٹیکل 224 اور 224A باقاعدہ طور پر آئین پاکستان کا ایک پروسیجر اور ایک میکینزم لیٹ کرتا ہے، لیکن وہ میکینزم عام حالات میں ہوتا ہے۔ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جاتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کے کنسلٹیشن سے۔ اگر وہ فیل ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک کمیٹی فارم ہوتی ہے، کمیٹی فیل ہوتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرتا ہے۔ ابھی وہ اسمبلی جو اس سے پہلے کیبنٹ کی وہ فارم ہوئی تھی تو ایس پر آرٹیکل 224 اور 224A کے میکینزم میں فعال ہوئی تھی اور وہ بن گئی تھی۔ ان کا مینڈیٹ تھا الیکشن کروانا فری اینڈ فیئر اور ڈے ٹو ڈے افیئر کو گورنمنٹ کا رن کرنا۔ ابھی وہ بھی ان معاملات میں ناکام رہی ہے، لیکن چلیں وہ ناکام رہی ہے، لیکن ابھی جب چیف منسٹر چلا گیا تو آٹومیٹکلی کیبنٹ بھی سارا ڈیزالو ہو گیا۔ تو ابھی کیبنٹ کے ڈیزولوشن کے بعد، چیف منسٹر کے جانے کے بعد یا ان کی ڈیمائز کے بعد، ایک کانسٹیٹیوشنل فقدان صاحب اس حد تک آ گیا کہ ابھی کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ اس چیز کی پروویژن کیٹیگریکل لفظوں میں نہیں ہے، لیکن ایک میکینزم دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی مزید اس کو دیکھ سکتا تھا۔ تو ابھی انہوں نے کیا کیا کہ اسی کانسٹیٹیوشنل کلاس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں پرانے چیف منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کو بیٹھا کر ان سے کنسنٹ لیا۔ سر آپ لوگوں نے جو ہے اس میں یہ بھی پلی لیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، وہ اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اور جو اپوزیشن لیڈر ہے آپ لوگوں نے درخواست میں یہ بھی کیا ہے کہ اپوزیشن جو لیڈر ہے وہ بھی ایک عام آدمی ہے اس وقت، کیونکہ جب اسمبلی ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کی وہ حیثیت برقرار یہی نہیں رہی، اور اب جو ہے وہ تو وزیر اعلیٰ تھے نہیں، ایک عام بندے تھے دونوں، اور ان کو لا کر آپ اس طرح کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو بھی چیلنج یقیناً، اور ان کو ہم نے رسپانڈنٹس بھی بنایا ہے اس ریٹ میں، اور ہمارا موقف ہی یہی ہے کہ وہ ابھی ایک عام شہری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ نہ ابھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں سابقہ، اور نہ وہ سابقہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ تو انہوں نے فارم کی تھی، ابھی اس گورنمنٹ کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ جب یہ وزیر اعلیٰ صاحب فوت ہوئے ہیں تو نئے وزیر اعلیٰ کے لیے ان کے پاس کوئی آئینی مینڈیٹ نہیں ہے۔ اگر ہم آرٹیکل 224 اور 224A کو دیکھیں اور ادر پروویژنز آف لا کو ہم دیکھیں، پھر کون کرے گا یہ سب چیزیں؟ آپ کیا یہ الیکشن کمیشن کا ڈومین تھا، یا ایون اس میں آرڈیننس کی پروویژنز موجود تھی، لیکن انہوں نے پولیٹیکل ویمز اور وشز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں۔ کیا استدعا کی ہے آپ لوگوں نے عدالت سے اس درخواست میں، عدالت سے کہ کیا مزید؟ ہم آئینی کورٹ آئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ ایک آئینی عدالت ہے، اور آئینی عدالت سے اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کو ختم کرنے کی استدعا کی ہے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ریٹ پینڈنگ ہے، تب تک اس نگران حکومت کو کام سے روکنے کی بھی استدعا ہم نے انٹرم ریلیف میں کی ہے۔
حکم جی بالکل امتناعی کے طور پر؟ جی بالکل، شاہ فیصل الیاس صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقہ کار پر نگران جو وزیر اعلیٰ ہے ارشد حسین شاہ، ان کی تعیناتی جو ہے وہ ہوئی ہے تو وہ ایک غیر قانونی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہے. جو سابق وزیر اعلیٰ تھے اور اپوزیشن لیڈر تھے، ان دونوں کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ، اور نہ گورنر کو یہ اختیار تھا کہ گورنر ان کو خط لکھتے اور اس کے بعد جو ہے ان سے نام مانگے جاتے، اور جو نیا نگران وزیر اعلیٰ آ رہا تھا تو ان کو ان کی مشاورت سے جو ہے نگران وزیر اعلیٰ تعینات کیا جاتا. تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے اور انہوں نے اس درخواست میں یہ استدعا کی ہے کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے اور جو نگران کابینہ ہے جنہوں نے کل حلف اٹھایا ہے تو ان کو جو ہے کام سے بھی روکا جائے، ان کو کام جو سرکاری امور ہے ان کو انجام دہی سے بھی روکا جائے. اس پٹیشن پر مزید جب سماعت ہوگی، سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت.